वेलकम बैक नाजरीन। अब जिक्र करेंगे कि हुकूमती ओहदेदारान एक्सटेंशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एक्सटेंशन के मामले को लेकर क्या बात कर रहे हैं, और फिर ना सिर्फ उनके एक दूसरे से बयानात में फ़र्क है बल्कि ख़ुद भी अगर एक वज़ीर बात कर रहे हैं तो उनके एक ही बयान के अंदर भी दो मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। तो ये एक अजीब सी फ़ज़ा है। हम बात करेंगे कमर बेगम साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और ना ही वो तो खुद तौसीह का कह रहे हैं, लेकिन हाँ अगर उनकी उम्र की हद जो है जजेस के हवाले से वो बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। तो क्या समझा जाए इस बात से? क्या ये एक्सटेंशन का इनकार किया जा रहा है, इकरार किया जा रहा है? देखिए नकी साहब, इसमें इकरार और इनकार से ज़्यादा ख्वाहिशात जो हैं वो छुपी हुई हैं। ख्वाहिशात जो हैं वो ये हैं कि लोगों को ये भी ना कहना पड़े कि चीफ जस्टिस, मोतबर चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि मेरे ख्याल में तारीख़ के कमज़ोर तरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं मौजूदा हालात में, ख़ास तौर पर पिछले एक महीने के अंदर जो हालात इस्लामाबाद में रहे और उसके बाद अपने ही 3 दफ़ा जो फैसले उनको तब्दील करने पड़े। और ये पहले चीफ जस्टिस होंगे जो एक दफ़ा फैसला देते हैं, उसे मुतनाज़ा करके दूसरी दफ़ा नया फैसला देते हैं और फिर पिछले दोनों दिए हुए फैसले तीसरे फैसले में दोबारा लिख देते हैं कि मेरा अपना ये फैसला जो है वो मुतनाज़ था। अब इनकी ख्वाहिशात ये हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी ना लगे और हमारा जो है वो काम भी हो जाए। अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज इंकशाफ किया, ये बड़ा हैरान कुन है। ये इंकशाफ उन्होंने आज क्यों किया है? ये पहले भी कह सकते थे। और ये कहना कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेना ही नहीं चाहते हैं, इसमें अगर ये बात मान भी ली जाए तो मौजूदा जो वफाकी वजीर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ही ये इबहाम पैदा किया, तो उन्होंने खुद इस इबहाम को क्यों जन्म दिया? उसके बाद इरफान कादिर साहब जो कि हुकूमत का अहम हिस्सा है, उन्होंने भी ये मीडिया के ऊपर इंकशाफ किया था कि जुडिशल पैकेज आ रहा है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तौसीह जो है वो हो सकती है। तो ये हुकूमत ने खुद ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुतनाज़ा क्यों बनाया? ये बयानात दे कि अगर वो अपनी एक्सटेंशन जो है वो नहीं चाहते थे, और जब हुकूमत को पता है कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं है तो फिर वो जुडिशल पैकेज लाने की कोशिश क्यों की जाती रही? देखिए, आईनी तरमीम इस वक्त हो नहीं सकती और आईनी तरमीम किए बगैर इस वक्त ना जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की जा सकती है, यानी उनकी जो उम्र है उसमें इजाफा किया जा सकता है। अभी रिटायरमेंट की उम्र 65 ईयर्स यानी 65 साल है, तो उसको 68 साल करने का जो प्लान था वो ना आईनी तरमीम के बगैर किया जा सकता है और ना ही सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो तौसीह है वो की जा सकती है। अब दोनों के लिए आईनी तरमीम चाहिए और आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली से अलग जो है वो ये तरमीम आईनी पास होना ज़रूरी है और सेनेट से अलग ये मुश्तरका इजलास में भी नहीं हो सकती, जैसा कि आज राना सनाउल्लाह ने कहा। और मैं मेरे कुछ दोस्तों को याद होगा, मैं कोई तकरीबन 300 के दिन करीब रहते थे जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट में, तो मैंने तब से लिखना शुरू किया कि इतने दिन रह गए। तो आज 53 दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट में रह गए। तो ये सारे हालात वाक़यात और कैलकुलेशन के बाद ही हम बात कर रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह जो वो बातें करते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके फैसले सुप्रीम है, पार्लियामेंट के फैसले सर आंखों पर, तो इससे जाहिर होता था कि वो अगर पर्सन स्पेसिफिक आइन साजी नहीं चाहते, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह चाहते जरूर है, जिसका आज राना सनाउल्लाह ने इजहार किया है। देखिए राना सनाउल्लाह आज इजहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको भी पता है ये भी एक आने वाले दौर में आने वाले दौर में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी उनके लिए उतने काबिल एतमाद नहीं रहे हैं। देखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कुछ जाती इख्तिलाफात इमरान खान से हो सकते हैं जिसका फायदा उठा के हुकूमत उनसे फवायद ले सकती है, लेकिन जो बाकी केसेस है ना उनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद भी हुकूमत को काफी टफ टाइम देते हुए हमें नजर आए हैं। तो हुकूमत को भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एतमाद नहीं है और खास तौर पर मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत की जो उम्मीदें टूट चुकी हैं इस वक्त, उन्हें उम्मीद थी कि एक इदारे, देखिए नवाज शरीफ हो जाए, हुकूमत हो जाए या कोई भी लोग हो जाए, वो ये नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अंदर की चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन वो ये जरूर चाहते थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा अदलिया को मैनेज करके हमारे लिए सहूलतकारी करे जिसमें वो नाकाम रहे। बिल्कुल सही। तो अब उनके ऊपर एतमाद का फुकदान है।
جی اچھا، پھر ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہے اور اگر اس جانب بھی حکومت جانتی ہے تو عادل سعید عباسی صاحب، جیسے ابھی ذکر کیا گیا، وزیر قائد-اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی وہی بات کی. انہوں نے کہا نہیں وہ تو خود ایکسٹینشن نہیں چاہتے، ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہماری ان سے بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ میں توسیع نہیں چاہتا ہوں. تو یہ بات ہی غیر ضروری ہے کہ پھر نمبرز پورے کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. اور دوسری جانب یہ مسودے کی بات یا کوئی سینٹ میں بل سامنے آ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، اعظم نذیر تارڑ کا بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آج جو ان کا بیان تھا اس میں یہی کہا گیا کہ چیف جسٹس نے مجھے اور اٹارنی جنرل دونوں کو یہ بات کہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے، لیکن ساتھ ہی اگر وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تو رستہ بھی وہی خود دکھا رہے ہیں کہ اگر جو عمر ہے وہ بڑھا دی جائے ریٹائرمنٹ کی تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. یہ رستہ جو ہے وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے خود ہی حکومت کو دکھایا ہے کہ اس طرح سے اگر ہو جائے تو ایکسٹینشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور ایکسٹینشن بیسک وہ ایکسٹینشن کا لفظ نہیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے. اس میں جو اعظم نذیر تارڑ کا بیان ہے وہ صحافی جو ہے ان سے بار بار یہی سوالات کرتے ہیں، جس پر آج وہ کافی غصے میں بھی دکھائی دیے اور ان کی جانب سے یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے. اور کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے، لیکن ساتھ ہی جو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ بل پیش کر رہی ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا، ایک سیکنڈ مجھے سوال کی اجازت دیجیے گا. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عمر کی حد کا راستہ بھی دکھایا گیا اور وہیں سے دکھایا گیا، مگر اس میں بھی تو ظاہر ہے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، اس میں بھی تو نمبرز پورے نہیں ہیں. وہ راستہ پھر کس طرح سے کارگر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو نمبرز پورے نہیں ہیں اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ ہی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کی ہی کورٹ سے یہ فیصلہ ہے. لہذا حکومت جو ہے وہ بھی کیونکہ بیساکھیوں پر ہی کھڑی ہوئی ہے، یہ سب کو پتا ہے کیسے حکومت بنی ہے، لہذا اب حکومت بھی قاضی فائز عیسیٰ، جیسے قمر محکن صاحب نے کہا ہے کہ حکومت بھی اعتماد جو ہے وہ نہیں کر رہی قاضی فائز عیسیٰ پر، لیکن ساتھ ہی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. اس میں عام کردار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت حکومت سے ناراض ہے، لیکن جو اعظم نذیر تارڑ اور حکومتی جو دیگر وزراء ہیں وہ رابطے میں ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں. لہذا حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے اور حکومتی نمبر جو ہیں وہ پورے ہو جائے، اور اس کے بعد جو آئینی ترمیم ہے جو عمر بڑھانے کی وہ آ سکے. لہذا اب حکومت جو ہے وہ ہاتھ پاؤں تو مار رہی ہے، لیکن جو نمبر سے وہ پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، دکھائی پھر بھی نہیں دے رہے. اچھا، اب اس میں حماد حسن صاحب، ایک تو نمبرز کے معاملے پر آپ کیا کہتے ہیں، دوسرا بھی ذکر ہے مولانا فضل الرحمان کا. مولانا فضل الرحمان کے معاملے پہ بھی یہ بڑا عجیب و غریب بیان تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اس کے پیچھے ظاہر ہے جو عکس کیا جا رہا ہے، جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے نمبرز کے حوالے سے ان کا ساتھ دے دے اور اس میں آئینی ترمیم ہو جائے. کیا آپ بھی یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں یا مولانا فضل الرحمان کا کردار اس سے ہٹ کے کہیں اور بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس حکومت کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ اس وقت مذاکرات جاری ہیں، گفتگو جاری ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مولانا کو صرف ہم اس حوالے سے نہیں دیکھ سکتے کہ نمبر گیم کے لیے مولانا کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تمام ملاقاتوں میں محسن نقوی موجود تھے، اور یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محسن نقوی کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے کئی دن پہلے میڈیا پر یہ بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ڈائنامکس تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں اور وہاں پر سیاسی حالات ابتری کی جانب جا رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا خلیج اور ایک بہت بڑی دراڑ موجود ہے، لیکن وہاں پر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت العلماء اسلام ہے، ANP ہے، ایم ولی کی آفتاب شیرپاؤ ہے، جو پختون بیلٹ کی جماعتیں ہیں وہ بھی سب کے سب اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں، اور اس تمام تر ناراضگیاں اکٹھی ہوئی ہے پختون بیلٹ میں. اس دوران منظور پشتین نے 11 اکتوبر کو پشتون جرگے کا اعلان کیا اور اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت بھی دی اس میں.
تو میں نے یہ بات کی تھی کہ خدا نخواستہ اگر کسی ایسے خطرناک نقطے پر تمام جماعتیں متفق ہو جائے تو پھر کاؤنٹر نیریٹو کہاں سے آئے گا؟ پولیٹیکل فیلڈ میں آپ کہاں سے کاؤنٹر کریں گے؟ اور کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو ہمیں مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بڑی سیاسی قوت موجود ہی نہیں تھی۔ تو یہ بات میں نے کی تھی کہ کم از کم سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو مولانا جہاں تک میرا تجزیہ ہے تو اس سے زیادہ اہم بات وہ ہے، اور یہ بہرحال ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ پریزیڈنٹ بھی گئے اور پرائم منسٹر بھی گئے۔ اور ایک سوال یہ ہے عماد صاحب، اگر مولانا صاحب مل جاتے ہیں ان کے ساتھ، یا اگر جس طرح سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا ان کے مل جانے سے نمبرز پورے ہوتے ہیں؟ سوال یہ تو مولانا کی پارلیمانی سٹرینتھ تو اتنی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی جو پارلیمنٹری سٹرینتھ ہے وہ بہت کم ہے۔ اب تو وہ کیلکولیشن کر کے بتایا جا سکے گا کہ کتنے لوگ آ جائیں گے، لیکن جو رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس نمبر کم ہے، تو اس بیان کو سرسری نہیں لیا جا سکتا، اس کو ایک تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بالکل یہ سرسری بیان نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے انوائرمنٹ پہ۔ عمر دراز آپ جی ہمارے صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئکلی پلیز۔ میں ایک منٹ تھوڑا مکمل کر لوں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس وقت وہ ایک کمزور وکٹ پر آ چکے ہیں، کیونکہ مشرف عدالت بحالی کے حوالے سے بھی ان کا فیصلہ ہے، بھٹو پھانسی کے حوالے سے بھی ان کا فیصلہ موجود ہے، دوسری طرف 13 جنوری کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو اس وقت تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی پشت پر کوئی بڑی قوت دکھائی نہیں دے رہی ہے، نہ سیاسی میدان میں نہ اسٹیبلشمنٹ میں۔ تو جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، تو کیا اس کو ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت بھی ان کے سپورٹ سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ایک سٹیپ بیک سمجھا جائے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ اینگل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں عمر دراز گجرل صاحب وہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جاری کر دیا گیا تھا، مگر ابھی تک جو نئے چیف جسٹس ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ تو اس پہ بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ شاید ایکسٹینشن کی بات کہیں چل رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے نمبرز پورے نہیں ہیں، یا وہ خود توسیع نہیں چاہتے اور سب کو چپ کروایا جائے اور ایک دم ہمیں کوئی سرپرائز دیکھنے کو ملے۔ کیا ایسی صورتحال آپ متفق ہیں ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک تو نوٹیفیکیشن ظاہر جب آپ نے قاضی عیسیٰ صاحب کا جلدی کیا تھا، اس وقت آپ کرنا کیا چاہتے تھے؟ آپ اس وقت عمر عطا بندیال صاحب چونکہ آؤٹ گوئنگ چیف تھے، تو ان کو آپ بنیادی طور پر یہ میسج دینا چاہتے تھے اور ان کے ساتھی ججز کو دینا چاہتے تھے، قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ اور میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا جب چیف کا جانے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی چیف ہو، تو ان کی گاڑی کا ڈرائیور بھی آس پاس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آنے والا دیکھ تو نہیں رہا کہ میں ان کا ڈرائیور ہوں۔ تو آپ نے بنیادی طور پہ مفلوج کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو۔ اب آپ کیوں نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ظاہر ہے کوئی لا یا رولز تو نہیں ہے کہ آپ کب کریں گے، آپ آخری مومنٹ پہ اس دن کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تاثر قائم رکھا جائے، یا شاید قاضی صاحب کی امید بھی قائم رکھی جائے۔ قاضی صاحب اس کو ایکسٹینشن کا لفظ کسی نے کہا نہیں استعمال کرنا چاہتے، یہ بات ٹھیک ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک کو اس لالچ نے اور اس ملک کو اس تاثر نے نقصان پہنچایا ہے کہ آپ ناگزیر ہیں یا آپ ہوں گے تو یہ ملک چلے گا۔ میرے ہونے سے، میرے نہ ہونے سے، اگر میں کام اپنے ٹینیور میں جتنا کر سکتا ہوں میں وہی کروں گا۔ اگر میں اس دور میں نہیں کر پایا تو مجھے 5 مزید ٹینیور بھی دے جائیں تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ یہ بات غلط ہے۔ جتنا آپ کو وقت دیا جتنا آپ کے لیے وقت تھا، آپ اس کو گریس کے ساتھ استعمال کریں، جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کریں، اور پھر گریس کے ساتھ کوئٹ کریں اور کہیں۔ قاضی صاحب کے حوالے سے کنسرن کیا ہے؟ کنسرن یہ ہے کہ دنیا جہان کا ہر معاملہ اس کے اوپر انہوں نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ پریس نوٹ جاری کیے، لیٹرز لکھے، ان کی عدالت کے اندر وکیل کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خود بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر کامنٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے ضرور کریں۔ اگر وہ ایک جملہ کھلی عدالت میں جب کیمرہ آن ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر کوریج بھی ہو رہی ہے، اگر ایک جملہ وہ بول دیتے، یہ جو آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے تھے یا کوئی اور کہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت یا سیاستدان جو بھی ہو وہ
बात कुछ और करते हैं, डॉज कुछ दे रहे होते हैं, एंड में रिजल्ट कुछ और निकलता है। एक जुमला काजी साहब कहते, आप ये मेरे से इस वक्त सवाल ना कर रहे होते कि नोटिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम आज डिबेट ना कर रहे होते कि एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं हो रही, नंबर पूरा है कि नहीं हो रहा, लेकिन काजी साहब ने वो जुमला नहीं बोला। जब उन्होंने जुमला नहीं बोला तो अब मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कयासराइयां हैं, चहमगोइयां हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं जाती तौर पे इस चीज का मुखालिफ हूं। कोई शख्स किसी इदारे से, किसी महकमे से, किसी स्टेट के ऑर्गन से, किसी गवर्नमेंट की बॉडी से उसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे इदारे इतने अपाहज नहीं हो गए, हमारे इदारे अपाहज से बजाय ये कहना चाहिए इतने बांझ नहीं हो गए कि इस मुल्क में या माओ ने काबिल शख्सियात को जन्ना बंद कर दिया हो। ये हमें इस तासुर को जायल करना है। और नागुज़ीर की आप यकीन माने, वो सभी जो आज कब्रिस्तानों में पड़े हैं वो सभी समझते थे कि हम नागुज़ीर हैं। जब हम यहाँ नहीं होंगे तो हमारे बारे में भी लोग यही कहा करेंगे, हमसे पहले वाले कहते थे हम नागुज़ीर थे। कोई नागुज़ीर नहीं होता, नहीं है, और इस तासुर को खत्म करना चाहिए। बेहतर मौजूद है, उसको मौका दीजिए। ठीक है, और हुकूमत को तासुर खत्म करना चाहिए, इदारों को खुद इस तासुर का खात्मा करना चाहिए। यकीनन ये सूरत हाल होनी चाहिए। दूसरी जानिब हम जरा बात करेंगे कि बानी PTI ने जो जेल में गुफ्तगू की है मुज़ाकरात को लेकर, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश का मामला सामने आया, तो उस पर उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया और क्यों दिया। बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।